بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد نامہ جس کو ترتیب دیا ہے ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری نور اللہ مرقدہ نے، اس کو سلسلہ وار درس کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی صاحب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں حضور کی شان اور عظمت کا بیان چل رہا تھا۔ آج اسی کی ایک کڑی ہے کہ معراج شریف میں جو آپ کی عظمت ظاہر ہوئی اس کو پیش کر رہے ہیں کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے ذرا ہر ایک پیغمبر کی معراج پر نظر ڈالیے۔ کسی رسول کی معراج جو ہے عناصر اربعہ سے آگے نہ بڑھ سکی، یعنی جیسے کسی پیغمبر کی معراج مٹی کی طرف ہوئی تو کسی کی ہوا کی طرف، کسی کی پانی کی طرف، کسی کی آگ کی طرف۔ تو یہ چار عناصر ہیں، عناصر اربعہ یعنی چار عناصر، مٹی، پانی، ہوا، آگ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج جو ہے مٹی یعنی زمین کی طرف ہوئی، حضرت نوح اور حضرت یونس علیہ السلام کی معراج پانی کی طرف، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج ہوا کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج آگ کی طرف ہوئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج عالم فلک اور ملکوت سے گزر کر عرش سے اوپر لامکاں پر ہوئی۔ یا محمد نہیں کونین میں ثانی تیرا صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد نہیں کونین میں ثانی تیرا، تو جو ایسا ہے تو خالق تیرا کیسا ہوگا۔ وہ تو موسیٰ ہوئے دیدار کو جس نے چاہا، جس نے دیکھا اسے بتلاؤ وہ کیسا ہوگا۔ او جمال جہاں آرا محمدی کے طالبوں، حضور کے جمال کے طلبگاروں، او وصال احمدی کے طلب کرنے والوں، حضور کے وصال کو یعنی ملاقات کو طلب کرنے والوں، تم کیا جانو عظمت کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی حضور کی عظمت کو تم کیا جانو، ذرا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھو، ذرا میکائیل سے دریافت کرو، شمع محمدی کے وہ کیسے پروانے تھے، اس یعنی چراغ کے پاس کیسے جگمگاتے تھے اور نظر آتے تھے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام عاشقانہ طرز پر کبھی ہاتھ چومتے اور کبھی چادر مبارک منہ ملتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جبرائیل یہ کیا حالت ہے؟ جبرائیل عرض کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میکائیل سے پوچھئے۔ جبرائیل کہنے لگے یعنی حضور میکائیل سے پوچھئے۔ میکائیل علیہ السلام عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کبھی آپ کے پاس آنے کے لیے کوئی حکم نہیں ملتا ہے ہم بےتاب ہو جاتے ہیں۔ آج ہزارہا بار دعا کرتے گزری، ہماری اس عاجزانہ دعا پر فرشتے حیرت سے پوچھتے تھے کہ جبرائیل اور میکائیل اتنی بے قراری یعنی بے چینی کیوں ہیں؟ ہم جواب دیے کہ جمال محمدی دیکھنے یعنی حضور کا جمال دیکھے بغیر چین نہیں آتا، کیا کرے؟ چونکہ بہت دعاؤں کے بعد آپ کا دیدار نصیب ہوا ہے، اس لیے یہ حالت ہے۔ صاحبو یعنی دوستو، ہم کو تعلق اس عظیم الشان رسول سے بے مانگے ہو گیا ہے، بغیر مانگے ہم کو تعلق ملا ہے، اس لیے ہم کو کچھ قدر نہیں ہے۔ اگر کچھ رقم خرچ کرنی پڑتی یا کم سے کم مڈل پاس کرنا پڑتا یا مولوی ہونے کی شرط ہوتی تو جب قدر ہوتی۔ اب تو مفت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں پہنچ گئے، جو چیز سستی ملتی ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ہر کے ارزاں خرد ارزاں دہد، کہہ رہے ہیں جو سستا خریدتا ہے وہ سستا دیتا ہے، اور جواہرات کو، ہیرے موتیوں کو بچہ جو ہے ایک روٹی کے بدلے دے دیتا ہے، کیونکہ بچے کو اس کی عظمت وغیرہ نہیں معلوم ہوتی ہیرو کی اور اس کی۔ اگر آپ اگر کہیں کہ ہمارے دل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، میں پوچھتا ہوں پھر آپ میں عظمت کے آثار کیوں نہیں؟ اس کی کچھ علامتیں تو دکھتی نہیں۔ حاکموں کی عظمت ہے اس لیے ان کے قانون کی قدر ہے، اگر حضور کی عظمت ہوتی تو حضرت کے احکام کے، حضور کے احکام کی بے قدری کیوں بے قدری ہے یعنی ناقدری کیوں کرتے ہو؟ کل اگر خدا تعالیٰ پوچھے کہ ہم نے تم کو اتنی بڑی دولت مفت دی تھی مگر تم نے اس کی قدر نہ کی، ہائے اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ ہائے ہم کس عظیم الشان رسول کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی افسوس
کہ ہم کتنے عظیم نبی کے زمانے میں پیدا ہوئے، لیکن ہمارا حال کیا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ابلیس کیسا عابد تھا، عبادت گزار تھا شیطان، ایسا نورانی اور فرشتے کے جیسا ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ ظلمانی ہو گیا، یعنی مطلب اپنے آپ پر اس نے ظلم کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور سجدے سے انکار کیا، تکبر کیا، اس لیے کافروں میں سے ہو گیا۔ پہلا پارہ اور سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع۔ ہمارے حضرت کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں دیو ظلمانی، فرشتہ جو ہے نورانی بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلم شیطانی علی یدیہ، میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ کیسا عظیم الشان نبی ہے۔ آدم علیہ السلام کے وقت میں قالب خاکی، یعنی جس کو مٹی کے سانچے میں ڈھالا گیا، وہ قلب پر غالب تھا، اس لیے اہبطوا منہا، یعنی جنت سے اترو، جنت سے یہ حکم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت عالم پاک سے ملک خاک میں آئے، یہاں مٹی والی جگہ پر آ گئے۔ یہ اہبطوا منہا پہلے پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قلب قالب پر غالب تھا، اس لیے آپ معراج میں عالم خاک سے عالم پاک کی طرف تشریف لے گئے۔ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قریب ہوئے، بالکل قریب ہوئے، 2 کمان کے مقدار فاصلہ رہ گیا۔ 27واں پارہ سورہ نجم کی آیت کا ہی ترجمہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج جو آگ میں ہو رہی تھی اور آپ جو ہے آگ کی طرف گرائے جا رہے تھے، اس وقت جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اطراف پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے حل لک حاجۃ، کیا آپ کو مجھ سے مدد لینا ہے؟ تو فرمائیے میں مدد کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیے کہ جبرائیل، میرے اللہ کو میری سب خبر ہے، وہ چاہے گا تو مجھ کو بچا لے گا، تم سے مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے سدرۃ المنتہا تک تو ساتھ تھے، جب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام عرض کیے کہ یا رسول اللہ، اب آپ آگے جائیے، قرب کے مقامات طے کیجئے، میں یہاں سے ایک انگل بھی، یعنی ایک انگلی کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وَلَوْ دَنَوْتُ أَنْمِلَةً لَاخْتَرَقْتُ، اگر میں ایک انگل بھی انگل کے برابر آگے بڑھوں تو تجلیات الہی، اللہ کی جو تجلیات ہے وہ مجھ کو جلا دیں گی۔ اے نبی، یہ آپ ہی کا حق ہے، آپ آگے تشریف لے جائیے۔ اگر یکسر منہ برتر کہ اگر ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھوں تو آگے اڑوں، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے اڑوں تو تجلیات جو ہے میرے پر کو جلا دیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، سورہ شعراء کا 5واں رکوع 19واں پارہ۔ اے اللہ، جب قیامت میں سب کو اٹھائیں گے، آپ وہاں مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالی حضرت کو فرماتا ہے، حضور علیہ السلام سے فرما رہا ہے لا یخزی اللہ النبی، کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کا 2واں رکوع۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی، 23واں پارہ سورہ صافات کا 30واں رکوع، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو بتوں کو بہت برا بولتا ہے، میرے پاس سے چلا جا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا، میں جو ہے میرے اللہ کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے ہدایت پر رکھے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہماری میقات کی طرف، ہمارے کیے ہوئے وعدے کی طرف آئے، تو ان 2 آیتوں میں ان دونوں پیغمبروں کا اللہ کی طرف آنا معلوم ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کا 17واں رکوع ہے۔ بخلاف ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور کا معاملہ کیسا ہے دیکھیے، کہ ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ
جو اپنے بندے کو معراج کے لیے لے گیا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود لے جانا معلوم ہوتا ہے۔ اس سے حضور کو اللہ تعالیٰ کا خود لے جانا معلوم ہوتا ہے۔ ان آیتوں پر آپ غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر فرمایا گیا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور بخلاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے نام لینے کے عزت کے ساتھ آپ کی صفت بعبدہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو معراج کے لیے لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء کا 5واں رکوع، کہ الہی اپنے بندوں کو ایسا بنا کہ وہ میری تعریف کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف ہر جگہ کروا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 30 سورہ الم نشرح وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے جہاں میں، پوری دنیا میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چن لیے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ سارے الہ یعنی میرے دشمن ہیں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہے وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے کہ وہ میرا دوست ہے۔ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء کا 5واں رکوع۔ دو جہاں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو چن لیا۔ لولاک لما خلقت الکونین، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں دو جہاں پیدا نہ کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر معراج ہو رہی ہے، معراج کے لیے یعنی لے جایا جا رہا ہے، معراج ہو رہا ہے، تو 40 دن روزہ رکھا کر روٹی پانی جو ہے چھڑا کر بلاتے ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے، حضور کو جو معراج نصیب ہوئی تو حضور بچھونے پر آرام فرما رہے تھے، بچھونے پر آرام کر رہے تھے بستر پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر جگا کر جو ہے سوتے بچھونے سے بستر سے جو ہے معراج کے لیے لے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ربی ارینی، اے میرے رب مجھے آپ دکھ جائیے، یعنی اپنا دیدار کرا دے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ اعراف کا 17واں رکوع ہے، یہ 9واں پارہ۔ فرماتے ہیں کہ تو جواب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، تو جواب ملتا ہے لن ترانی، موسیٰ تم مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کا 17واں رکوع۔ اب ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو ما زاغ البصر وما طغیٰ، جب کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے تو حکم ہوتا ہے الم تر الی ربک، کیا آپ اپنے پروردگار کو نہیں دیکھتے؟ ما زاغ البصر وما طغیٰ، یہ جو ہے سورہ نجم کی آیت ہے، 27واں پارہ۔ لقد جاءکم رسول، ایسا عظمت والا نبی آپ کے پاس آ گیا۔ ایک چھوٹی سی بات مگر بہت سوچنے اور غور کرنے کے قابل ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے کیسے نکلے، گیہوں کھائے، جنت چھوٹی، باہر آئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وتزکیہم، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کا 13واں رکوع۔ یا نبی مسلمانوں کے مال سے فطرہ دیجئے، اس سے ان کا مال پاک ہوگا اور ستھرا ہوگا۔ صدقہ فطر میں گیہوں کوئی کھاتا ہے اور کوئی کھلاتا ہے، باوجود اس کے پاک و صاف ہو کر جنت میں جاتے ہیں۔ وہی گیہوں آدم علیہ السلام کے وقت جو ہے جنت سے نکالا تھا ان کو، وہی گیہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جنت میں لے جا رہا ہے۔ یعنی وہی گیہوں کھا کر حضرت آدم علیہ السلام باہر آئے، اور وہی گیہوں کھا کر حضور علیہ السلام کی جو امتی ہے وہ کھا کر جو ہے یا کھلا کر جنت میں جائیں گے۔ اللہ رے شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ابلیس کا واسطہ ہے اور یہاں حضور کی برکت ہے۔ وہاں خود کھاتے ہیں، جنت سے نکالے جاتے ہیں، یہاں چونکہ حضور کھلاتے ہیں اس لیے کھا پی کر جنت میں جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو آدم جنت سے نکلے ہیں اور جنت حضور کے نور سے نکلی ہے۔ دوستو، جن کو جنابت کی حاجت ہو غسل کی، وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ ساری دنیا نجس ہوئی تھی، ناپاک ہوئی تھی، اس لیے بیت المعمور کو جو ہے یہاں سے اٹھا لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا کو غسل دیا گیا، پھر بھی زمین پاک نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام تک مسجدوں کے جو ہے سوا، مسجدوں سے ہٹ کر زمین کے کسی حصے میں نماز نہیں ہو سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر قدم رکھتے ہی ساری زمین پاک ہو گئی۔
جو علت لی الارض مسجدن، ساری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی، جہاں چاہو نماز پڑھو، یعنی حضور فرما رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں سب سے پہلے گرے، وہ حصہ زمین کا وہ حصہ جو ہے سارے عالم کا قبلہ بن گیا۔ تمام زمین کے پاک ہونے کی کچھ حد بھی ہے، خود زمین پاک ہی نہیں ہوئی بلکہ پانی کی طرح پاک کرنے والی بھی تو ہوئی۔ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کا دوسرا رکوع ہے کہ پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ یہی تارے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چور اور راہزن تھے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 9 سورہ انعام کا، کہ جب رات اندھیری ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تارے کو دیکھے اور کہے کہ یہ نورانی مخلوق ہے، میرا رب یہی ہے۔ جب تارہ ڈوب گیا تو فرمائے کہ رب کو بھی کہیں زوال ہوتا ہے، یعنی رب کبھی جو ہے پستی کی یعنی ختم نہیں ہوتا، ڈوبتا نہیں، یہ میرا رب نہیں۔ وہی تارے حضور کے وقت جو ہے پاسباں ہو گئے، حفاظت کرنے والے ہو گئے۔ فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، کہ پایا ہم نے تاروں کو نگہبانی کرنے والے اور راستہ دکھانے والے بھی ہو گئے۔ سورہ جن کا پہلا رکوع ہے 29واں پارہ۔ وبالنجم هم يهتدون، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 2 سورہ نحل کا، کہ تاروں سے لوگ راستہ دیکھتے ہیں۔ پاسبان ہی نہ ہوئے، حفاظت کرنے والے ہی نہ ہوئے بلکہ خادم بنے ہوئے عبادت کرا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے آفتاب جو ہے یعنی حضور کے خادم یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آفتاب طلوع ہونے سے رک گیا، سورج نکلنے سے رک گیا، تاکہ ثواب جماعت کا ثواب فوت نہ ہو، چھوٹ نہ جائے۔ ایک دوسرے خادم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر جو ہے وقت پر ادا ہونے کے لیے، یعنی نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا تو وقت پر ادا ہونے کے لیے غروب ہو کر ڈوب کر پھر نکل آیا تاکہ نماز عصر ادا کر لے، جبکہ حالانکہ سورج ڈوب چکا تھا۔ ڈوب کر یعنی ڈوبنے کے بعد وقت پر نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے ان کے لیے نماز تاکہ وقت پر ہو جائے تو ڈوب کر پھر سورج نکل آیا تاکہ نماز عصر ادا کر لے۔ تو یہ حضور کے خادموں کی شان ہے۔ لقد جاءکم رسول، یہ شان والا نبی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں ہم نے ایسی مبارک ذات کو جو ایسا عظیم الشان ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے، رسول بنا کر بھیجا۔ اب تم کو ان کی اطاعت بار نہیں ہونا چاہیے، بوجھ نہیں بننا چاہیے، اب تو ایسے نبی کی تابعداری سہل ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے۔ اب نوی فصل کا آغاز ہے۔ اتباع اور پیروی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جن اور فرشتے کو انسان کے غیر جنس ہونے کی وجہ سے یعنی الگ جینڈر اور جنس ہونے کی وجہ سے پیغمبر نہ بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے ہم جنس ہونے کی وجہ جو ہے پیغمبر بنانے اور اس کے فائدوں کی تفصیلی بحث اس فصل میں کی جا رہی ہے۔ خدائے تعالیٰ کی رحمت پر رحمت اور نعمت پر نعمت تو دیکھیے کہ اپنی مرضیات پر چلنے کے لیے ایک دستور العمل یعنی قرآن شریف دیا، کہ اللہ نے اپنی مرضی پر چلنے کے لیے یعنی اللہ کی مرضی کیا ہے اس پر زندگی گزارنے کے لیے قرآن شریف دیا۔ اس کے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے میں دقت ہوتی تھی، اس لیے قرآن کی زندہ تصویر اپنی مرضیات کا نمونہ بنا کر ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا۔ آنکھ موچ کر اس نمونے کے مطابق چلو، اگر چلو گے تو قرآن پر بھی عمل ہوتا ہے اور خدا کے حسب مرضی بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق بھی یہ کام ہوگا۔ وہ نمونہ کوئی معمولی نمونہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان ذات مقدس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ اس رسول کی اطاعت آسان ہو جائے۔ اب رہا یہ کہ بجائے انسان کو رسول اور نمونہ بنانے کے کسی فرشتے یا جن کو نمونہ بنا کر کیوں نہ بھیجا؟ اچھا فرشتہ اور جن کو ہی لے لیجیے کہ اور سوچئے کہ اگر فرشتہ یا جن نمونہ بن کر آتا تو زیادہ فائدہ تھا، یا اب انسان نمونہ بن کر آنے سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کو انسیت اس چیز سے زیادہ ہوتی ہے، لگاؤ زیادہ ہوتا ہے جس سے کچھ مناسبت ہو۔ جس چیز سے مناسبت زیادہ ہوگی اس سے
انسیت بھی زیادہ ہوگی اور جس قدر مناسبت کم ہوگی اسی قدر اس سے وحشت بڑھے گی، ایک ڈر لگے گا۔ اسی واسطے غیر جنس تو کیا بلکہ اپنی جنس میں بچوں کو بڑوں سے اور جوانوں کو بڈھوں سے اور مالداروں کو غریبوں سے نہ مناسبت ہوتی ہے اور نہ میلان ہوتا ہے۔ انسان سے انسان کو جتنا میلان ہوتا ہے جانوروں سے نہیں ہوتا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر رسول کوئی جن یا فرشتہ بن کر آتا تو مناسبت تو درکجا، یعنی مناسبت تو بہت دور کی چیز ہے، وحشت ہوتی، ڈر ہوتا، پھر ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسیت اور محبت ہو اور ہم حضرت سے فائدہ حاصل کر سکیں، ہم حضور سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم کو حضرت سے ذرہ برابر بھی وحشت نہ ہونے کے لیے، ڈر نہ ہونے کے لیے حضرت کی کوئی حالت معمول کے خلاف نہیں بنایا۔ اگر کسی حالت میں ذرا بھی خلاف ہوتا تو مناسبت کم ہوتی، مناسبت کم ہونے سے انسیت بھی کم ہوتی، اور چنانچہ آپ کی پیدائش کوئی نئے طرز سے نہیں ہوئی۔ آپ کو بیوی بچے تھے اور کھانا پینا اور سونا، غرض آپ کے تمام احوال ہماری یعنی کیفیتیں جو ہے بظاہر ہمارے جیسے تھے، تاکہ آپ میں اور ہم میں پوری مناسبت رہے۔ تو خدائے تعالیٰ کا ہم پر یہ کتنا بڑا احسان ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، انسانوں میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ تم کو ان سے انسیت اور مناسبت رہے اور محبت پیدا ہو اور تابعداری کرنا آسان ہو۔ یعنی ظاہر میں پورے کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عام یعنی انسانوں کی طرح ہی تھے تاکہ تابعداری کرنا آسان ہو۔ اگر کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا تو ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پہننے کی حاجت ہے، اور نہ اس کو بیوی بچوں سے زندگی کرنا ہے۔ ان چیزوں کے احکام میں وہ یہ کرتا کہ ہم کو پڑھ کر لکھے ہوتے، ہم کو پڑھ کر سنا دیتا۔ یہ کام تو صرف کتاب بھیجنے سے بھی نکل سکتا تھا کہ ایک کتاب ہمارے پاس آ جاتی، اس میں سب احکام لکھے ہوتے، اس کو ہم پڑھ لیتے اور اس پر عمل کر لیتے۔ فرشتہ نبی بننے سے اس سے زیادہ کوئی بات نہ پیدا ہوتی جو کتاب سے ہو سکتی تھی، تو پھر نبی بنانے کا فائدہ ہی کیا؟ وہ کام تو کتاب سے بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ من انفسکم، تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وہ پیغمبر ایسے ہیں کہ ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہیں، بیویاں اور دوسرے تعلقات بھی رکھتے ہیں، اور تمدن اور معاشرت، تہذیب اور زندگی گزارنے کی عادت رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجا کہ وہ خود اپنے ذات سے، اپنے آپ سے معاشرت کے ہر مسئلے پر، زندگی کے ہر مسئلے پر عمل کر کے دکھلائے تاکہ ہم کو عمل کرنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، 18واں پارہ سورہ فرقان کا دوسرا رکوع، آپ کے بلکہ 18ویں پارے کی آخری آیت ہے غالباً۔ آپ کے پہلے پیغمبروں کو جو ہم بھیجے وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ فرشتہ کیا کرتا؟ ہمارے حضرت کے کمالات فرشتوں سے کئی درجہ بڑھ کر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جیسے فرشتے قرب الہی میں، اللہ کے قرب میں پیچھے رہ جائیں، ہمارے حضرت وہاں پہنچ جائے جہاں کوئی فرشتہ نہ جا سکے۔ فرشتوں میں کیا رکھا ہے؟ ایسے مقدس ذات کو انسان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو تمام افعال انسانی کا نمونہ بن سکتے ہیں، انسانی کاموں کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اس لیے فرماتا ہے من انفسکم، تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ دیکھ لیجئے دنیاوی تعلقات کی جتنی باتیں انسان کو پیش آتی ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئی۔ حضرت نے خود بیویاں رکھی اور اپنی اولاد کا نکاح کیا، اور حضرت کے پاس غم کے واقعات بھی ہوئے کہ صاحبزادوں کا انتقال ہوا۔ آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ انتقال کر گئیں، شکست ہوئی، فتح ہوئی، یعنی جنگ میں کبھی شکست ہوتی، کبھی کامیابی ہوتی، شادی ہوئی، اولاد کی شادی کیے۔ غرض جو حالات ہم کو پیش آتے ہیں وہ سب حضرت کو بھی پیش آئے۔ فرشتہ بیچارے کو ان حالات کی کیا خبر ہوتی؟ وہ کیسے نمونہ بنتا؟ نمونہ یعنی پھر ہر چیز میں یعنی نمونہ ہونا چاہیے، آئیڈیل بننا چاہیے۔ فرشتہ کیسا نمونہ بنتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من انفسکم، تمہارے ہی جنس میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ایک مثال پر غور کر لیجئے کہ ایک شخص جو ہے بھوک سے مر رہا ہے۔ اب فرشتے کو کیا معلوم کہ بھوک کیا ہے، کیا بلا ہے اور بھوک میں کیا تکلیف ہوتی ہے۔
انسان کو بھوک کی حقیقت معلوم ہے، وہ بھوک کی تکلیف کا اندازہ کر سکتا ہے، اس لیے بھوک سے مرنے والے کی نسبت یعنی اس کے تعلق سے انسان رسول نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ جو رسول انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بھوک کیا چیز ہے اور اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ اس سخت تکلیف کے پیش یعنی نظر میں رکھتے ہوئے اجازت دیتا ہوں کہ ایسے وقت مردار کھا لیا کرو، کیونکہ حضور یہ جانتے تھے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ سفر کی حالت کا اندازہ فرشتہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو کیا معلوم کہ سفر میں کیا کیا مشقتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں اور کیسا وقت کم ملتا ہے، یہ انسان ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے حکم دیتے ہیں کہ بھائی کسی حال میں خدا کو بھولنا تو اچھا نہیں، سفر میں 4 رکعت کے بجائے 2 ہی پڑھ لو، سنت اور نفل کے لیے اگر موقع نہ ملے تو نہ صحیح نہ پڑھو۔ کیا آپ پر ایسی آسانی فرشتہ کر سکتا تھا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان رسول کو بھیجنا یعنی انسانی شکل میں بھیجنا یہ ہمارا احسان ہے۔ من انفسکم تمہارے ہی جنس میں سے جو تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کو شبہ ہو رہا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے کیسے رسول ہو سکتے ہیں اور ان کی کیسی ہدایت کر سکتے ہیں، جنوں کو کیسے ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جن میں جو باتیں ہیں وہ سب باتیں انسان میں ہیں اور انسان میں جو باتیں ہیں وہ جن میں نہیں۔ اس لیے انسان تو جن کی ہدایت کر سکتا ہے، البتہ جن انسان کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ کھانے پینے، عورت اور بچے وغیرہ میں جن انسان کے ساتھ شریک ہیں، لیکن انسان سے جن کو وحشت نہیں، کوئی ڈر وغیرہ نہیں، جن سے انسان کو انسانوں کو وحشت ہے، یعنی جناتوں سے انسانوں کو ڈر ہے، لیکن انسانوں سے جناتوں کو ڈر نہیں۔ قوی ہیکل یعنی مضبوط، ڈراؤنی صورت سامنے کھڑے ہو جائے تو کدھر کا فائدہ، کہاں کے دریافت مسائل، یعنی کچھ پوچھنا وغیرہ تو ایک طرف، ہوش ہی کس کے ٹھکانے رہتے ہیں۔ فرشتہ یا جن سے اگر معجزات صادر ہوتے، معجزات سامنے آتے تو آپ یہ کہتے کہ یہ تو ان کا کام ہی ہے، جو کیے ہیں وہ نئی بات کیا ہوئی، اس لحاظ سے معجزے بیکار تھے۔ ہاں اس انسان اگر معجزہ دکھائے تو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من انفسکم تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فرشتے اگر نبی بن کر آتے تو تم کتنی ہی عبادت کرتے، مگر وہ عبادت ان کی نگاہ میں بھرتی ہی نہ تھی۔ انسان نبی بن کر آنے سے یہ فائدہ ہوا کہ تم ذرا حد سے زیادہ عبادت کرتے ہو تو وہ نبی بے چین ہو جاتے ہیں۔ جیسے ماں سے اپنے بچے کی مشقت یعنی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، ایسا ہی اس نبی مکرم سے تمہاری مشقت دیکھی نہیں جاتی، تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ تمہارے مصلحت سے روزے کا حکم دیتے ہیں، تمہاری ضرورتوں کے لحاظ سے روزے کا حکم دیتے ہیں، مگر یہ خیال کر کے میرے امتی تمام دن بھوکے اور پیاسے رہیں گے، اس لیے یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ میرے امتیوں آخری وقت سحر کیا کرو، یعنی بالکل اب روزے کا جو آغاز ہوتا ہے اس سے پہلے سحری کر لیا کرو اور پھر جلدی افطار کر لو۔ اب یہ بعض صحابہ اکرام کے کچھ حالات اور دیگر کچھ حکایت اور واقعات اس نشست کے اندر باقی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ آج کے اس سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔